الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طهر قلبي من الشك والشرك والرياء وزين لساني بالذكر والحمد والثناء. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله أجمعين. يا رب صل وسلم على نبيك وحبيبك وآله وصحبه أجمعين. حضرات، یہ منبر اور یہ مجلس اتنا بڑا مقام رکھتی ہے کہ جس کے قابل میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، لیکن یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اور میرے لیے بڑا کرم کی بات ہے کہ یہ منبر مجھے امام عالی مقام نے ہی عطا فرما دیا. جب کربلا مجھے بلایا گیا تو کربلا امام کے روزے کے صحن پہ مجھ سے بولنے کے لیے کہا گیا تو میں سمجھتا تھا کہ یہ کچھ عجیب ہی عطا ہے جس کا میں شکر زندگی بھر بھی ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سب سے میرے لیے میری زندگی کی سب سے بڑا اسٹیج تھا. مجھے آپ سب جانتے ہیں بابا کہنا بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں مقابل نہیں ہوں، میں ذاکر نہیں ہوں، میں خطیب نہیں ہوں. آپ لوگوں کی محبت میں اور راشد میاں کی یہ خاص توجہ ہے جو مجھ سے کہی جاتے ہیں، اور میں بس یہ ہے کہ داخل حسنات ہو جاؤں گا اس خاطر یہاں پہ حاضر ہوتا ہوں. خاندان کی تربیت، ماں کی تربیت، میری ماں جعفری سید اور میرے نانا نجم الطرفین سید، اس خون کی نسبت اور میرا جو سلسلہ ہے، سلسلہ نیازیہ جو حضرت شاہ نیاز بن نیاز شاہ نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوتا ہے، جن کا یہ کلام ہے کہ دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. اس خانوادے سے تعلق ہے، اس خانوادے سے غلامی کا شرف حاصل ہے، ورنہ میری نہ قابلیت قابل ہے نہ میں قابل ہوں کہ میں یہاں اس ممبر پہ بیٹھوں، لیکن یہ سب طرف چوپٹ گئی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 3 آیات میں پڑھوں گا قرآن سے. یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ بقرہ کی 165 آیت. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ مومن لوگ جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں. وہ لوگ اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں. شدت کا لفظ آیا ہے اور پھر آگے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ قرآن فرما رہا ہے کہ اے مومنو، یہ رسول تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کر ہے، تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کر ہیں. اس میں بھی محبت کا اشارہ ہے. اور پھر آپ سورہ جو آیت مودت ہے وہ جانتے ہیں کہ اس میں جو اجر مانگ رہے ہیں کہ آمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نبی اپنی رسالت کا
اجر اپنی امت سے مانگو تو سنت مت مانگو، محبت مانگو. تینوں چیزوں کو نظر میں رکھیے اور اس بات پر غور کریے کہ جو تقاضا ہے لوگوں کا کہ بھئی آپ سنت پہ نہیں چلتے، آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ یہ نہیں کرتے، آپ وہ نہیں کرتے، بس ذکر حسین کرتے رہتے یا ذکر رسول کرتے رہتے، آپ ان سے محبت کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں. تو مجھے یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بے شک سنت پہ عمل کرنا ہمارے لیے فرض ہے، لیکن ایمان کی لازمیت قائم آتی ہے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نبی تو تمام مسلمانوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر ہیں، یعنی ان کی جان اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اپنی جان سے زیادہ ان سے محبت کرنا چاہیے، اپنی ہر محبوب چیز سے زیادہ محبت کرنا چاہیے. تو جب تک آپ ان سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا ایمان تکمیل تک نہیں پہنچے گا. کمال ایمان کی شرط ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک آپ ان سے محبت نہیں کریں گے، اور ایسی محبت نہیں، خالی کہنے کی محبت نہیں، خالی 2 رکعت پڑھ لینے کی محبت نہیں، بلکہ اپنا جان قربان کر دیے، اپنا گھر قربان کر دیے، اپنا سب کچھ قربان کر دیے، تب آپ کی محبت ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے ان کو اپنے جان سے بھی زیادہ عزیز رکھا. ارے بھائی آپ دیکھیے کہ حضرت اویس قرنی کا مرتبہ کس وجہ سے بڑھا؟ حضرت اویس قرنی نے تو سنت پہ کوئی عمل نہیں کیا، انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت بھی نہیں نصیب ہوئی ان کو. وہ مصلحت کیا تھی وہ جانے اور اللہ جانے، عاشق و معشوق کا معاملہ تھا، لیکن بظاہر ہمارے آپ کے لیے انہوں نے کیا زیادت کری؟ نہیں کری. پھر بھی ان کو صحابی کا درجہ ملا. اور کیا وجہ تھی کہ جب انہوں نے سنا کہ سرکار کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں تو انہوں نے پتھر لے کر کے اپنے جتنے بھی اٹھتے تھے، پتہ نہیں کون سا دانت شہید ہوا ہو، اپنے سارے دانت توڑ دیے. اب اس میں محبت ہے یا اطاعت ہے؟ یہ مرتبہ جو مل رہا ہے حضرت اویس قرنی کو، یہ محبت سے مل رہا ہے، یہ اطاعت سے مل رہا ہے، روزے رکھنے سے مل رہا ہے، نماز پڑھنے سے مل رہا ہے، حج کرنے سے مل رہا ہے، یا رسول کی محبت میں اپنے دانت شہید کرنے سے مل رہا ہے؟ سنتیں تو ادھر بھی تھی جو امام کے خلاف تھے، اطاعتیں تو ادھر بھی تھی، اذانیں تو ادھر بھی ہو رہی تھی، قرآن تو ادھر بھی پڑھا جا رہا تھا، تلاوتیں تو ادھر بھی ہو رہی تھی، قسمیں تو مسلمان ہونے کی ادھر بھی کھائی جا رہی تھی. لیکن حضرت حر کو کس چیز نے مجبور کیا؟ جو جہنم سے نکل کے جنت میں آ گئے. بغیر محبت کے کچھ ہے ہی نہیں. سنت پہ عمل بے شک ضروری ہے، سیرت پہ عمل بے شک ضروری ہے، لیکن اپنی پسند کا نہیں. کہ ہمیں 4 شادیاں کرنا ہے تو سنت دیکھ لو، اور جب پیٹ پہ پتھر باندھنا ہے تو یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ سنت ہم سے نہیں ہو سکتی. کوئی کام اپنے مطلب کا کرنا ہے تو حدیث لے آؤ، اور جب ذکر حسین کی باری آئے تو ساری حدیثیں بھول جاؤ. ارے بھائی آپ یہ دیکھیے، اس سے انداز لگائیے کہ اللہ تعالیٰ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیتے تو ان لوگوں کو کہنے کا موقع مل جاتا کہ یہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کہہ دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے محمد، تمہیں اگر اپنی رسالت کا، جو اپنے پیغام کا، اپنے
اپنے اس بہترین دین کا، اپنے ان تمام نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے اس امت آتی کو بھیجی ہیں، اس کی تمہیں کچھ اجرت مانگنا ہے تو نماز مت مانگنا، روزہ مت مانگنا، زکوٰۃ مت مانگنا، حج مت مانگنا. اگر ایمان کی ٹیسٹنگ کرنا ہے تو اپنی محبت مانگ کے دیکھنا، کیونکہ جب محبت کی بات آتی ہے تو ٹیسٹنگ ہوتی ہے. یہ جو اوبیڈینس ہوتی ہے، بکش اوبیڈینس، کتابیں جو اطاعت ہوتی ہے، یہ بے جان ہے. ارے محبت ایسی کرو کہ اطاعت اپنے آپ ہونے لگے. اتنی محبت ہو جائے کہ اگر سرکار جاتے تھے اس طریقے سے جاتے تھے اس طریقے سے چلنے لگو، یہ کھاتے تھے لوگ ہی کھاتے تھے لوگ ہی کھانے لگو، پسند فرماتے تھے. جو بھی آپ کو اپنے مطلب کی سنت نہیں ہونا چاہیے. تو محبت دراصل حقیقت ہے. اگر محبت نہیں ہوتی، اب آپ آ جائیے ہمارے حضرت نیاز بن نیاز کی ایک منقبت ہے، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. وہ جان اولیاء کیسے ہیں؟ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ پہلے ولی ہوتا ہے پھر نبی ہوتا ہے. ولایہ کا مطلب ہے محبت. جب اللہ سے بندہ انتہا سے زیادہ محبت کرتا ہے، ابھی ولایت نہیں ملی اس کو، اور اس اپنی محبت میں سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اپنا سب کچھ تیار نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس کی محبت کو اپنے اوپر اتنا طاری کر لیتا ہے کہ وہ خود ہی نہیں رہتا، اس کا اپنا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ اس سے محبت شروع کرتا ہے، اور جب اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے تو پھر وہ ولی خدا کہلاتا ہے. تو سردار اولیاء تو مولا مشکل کشا ہیں، کیونکہ من کنت مولا فہذا علی المولا میں صاف بتا دیا گیا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی مولا ہے مومنین کا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ. یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. اور شعر میں آپ کو ذوق دیگر بجام شہادت ادو رسید، اور شوق دیگر بمستی عرفان اولیاء. شہادت کو بھی جو مقام ملا ہے وہ بھی امام حسین کی وجہ سے ملا ہے. آپ نے جام شہادت پی کر کے اس جام شہادت کے جام جو ہے عروج پہ پہنچا دیا. تو جام ذوق دیگر بجام شہادت ازو رسید، اور شوق دیگر بمستی عرفان اولیاء. اگر اولیاء کا کوئی مستی کا وہ ہے خیال تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تصور ہے. چون صاحب مقام نبی و علی تو، چون صاحب مقام نبی و علی تو، ارے ہم فقر انبیاء شدہ ہم شان اولیاء. کیونکہ امام حسین علیہ السلام اس مقام پہ پہنچ گئے تھے، شہادت کے وقت اس مقام پہ پہنچ گئے تھے جو علی مرتضیٰ کا تھا، اس مقام پہ پہنچ گئے تھے جو انبیاء جس پہ رش کرتے تھے. تو اس لیے میں فرمایا گیا ہے کہ اور ایک اور چیز بتاؤں تو آئینہ جمال الہی صورتش، آئینہ الہی آئینہ جمال الہی صورتش زارو شدہ قبلہ ایمان اولیاء.
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس نے امام حسین کی زری کی زیارت کی اس نے گویا عرش اعظم پہ اللہ کی زیارت کری. تو وہ جمال جو امام حسین علیہ السلام کا تھا, انہوں نے ایک شعر بھی پڑھا ہے, تو وہ جمال جو تھا وہ جمال خدا تھا. اور آخر میں حضور کا فرماتے ہیں, یہ سمجھنے کی بات ہے, یہ صرف محبت کی بات میں کر رہا ہوں, یہ محبت کا ہی درجہ ہے کہ دارت نیاز حشر خود امید با حسین, کہ نیاز جو ہے وہ بھی اپنا حشر کی امید جو ہے امام کی محبت سے ہی لگائے ہوئے ہیں. با اولیاء حشر محبان اولیاء, کیونکہ یہ حدیث ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اس کے ساتھ ہی ہوگا. تو جو حسین سے محبت کرے گا اس کا حشر جو ہے امام حسین کے ساتھ ہی ہوگا. تو یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ محبت ہی اصل چیز ہے. اگر محبت ہوتی ہے تو اطاعت اپنے آپ ہو جاتی ہے, ورنہ اطاعت اور محبت کا تعلق ایسا ہی ہے. مثال میں دیکھیں آپ کو سمجھاؤں کہ جیسے آپ کو مکان تعمیر کریں تو مکان تعمیر کرنے میں آپ دو چیزوں کا استعمال کرتے ہیں, ایک تو اینٹیں یا پتھر اور دوسرا ہوتا ہے سیمنٹ. آپ خالی اینٹوں سے یا خالی پتھر کے اوپر پتھر رکھ کر کے عمارت نہیں بنا سکتے. آپ کو اپنے ایمان کی بلڈنگ میں, اپنے ایمان کی عمارت کے اندر محبت کا سیمنٹ لگانا پڑے گا. جتنی پائیدار آپ کو اپنی عمارت چاہیے اتنا ہی اچھا سیمنٹ آپ کو لگانا پڑے گا. آپ تلاش کر کے لائیں گے اینٹ تو چھوٹی بڑی ٹیڑھی بھیڑی, پتھر ٹیڑھے بھیڑے, نماز الٹی سیدھی, روزہ آتا ادھورا, نماز روزہ میں رکھے ہوئے ہیں, خرافات سے بگڑتے کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, دل و دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے, حرکتیں کچھ اور کرتے پھر رہے ہیں, مسجد پہنچ کر کے نماز پڑھ لے رہے ہیں. یہ لگاتے رہیے, لیکن جب تک محبت کا اس میں سیمنٹ نہیں لگائیں گے تو مکمل نہیں ہوگا. اور وہ محبت کا سیمنٹ بولتا ہے, وہ محبت کا سیمنٹ ہے محبت آل محمد اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کا جز ہے, آپ کو میں بتا دوں, ایمان کا جز ہے. جو چاہتا ہے قرب الہی اس کو محبت کے ذریعے جانا پڑے گا. جو چاہتا ہے قرب رسول اس کو محبت کے ذریعے جانا پڑے گا. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر کے دکھایا ہمیں, آپ کو کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ اور کچھ بچے کھیل رہے ہیں محلے کے اندر, اس میں ایک بچے کو آپ گود میں اٹھا کر پیار کرتے, اس کو ماتھے کو چومتے ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں رسول اللہ اس بچے کے اوپر اس شفقت کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ میرا حسین کھیل رہا تھا اور اس کے پاؤں کی کھا گئی اپنے ماتھے سے لگا. تو اس دن سے مجھے اس بچے سے محبت ہو گئی ہے, اس دن سے مجھے اس محبت بچے سے تعلق ہو گیا ہے, اور میں اس کی بھی اور اس کی ماں باپ کی بھی قیامت کے دن شفاعت کروں گا. اس میں اطاعت نہیں ہے, اس میں محبت ہے. اس میں روزہ نہیں آ رہا, نہ میں نماز روزے کے خلاف نہیں بول رہا ہوں. میرا کہنے میں مراد یہ ہے کہ جب محبت کرو گے تو نماز ہی پڑھو گے, اور جب محبت کرو گے تو روزہ بھی رکھو گے, اور جب محبت کرو گے تو جو انہوں نے کیا ہے وہ کرو گے, اور سب سے سب کام کرو گے. روزہ محرم کے دن رکھنا یہ کون سی سنت ہے؟ جو نواسے رسول ہیں وہ 3 دن سے بھوک و پیاس کے ساتھ ہیں کربلا کے اندر, ان کا پورا قافلہ بھوک و پیاس کے ساتھ تڑپ رہا ہے وہاں پہ. اللہ تش کی آوازیں آ رہی ہیں قافلے سے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے. یہ سنت کون سی سنت ہے؟ جو نواسے رسول, جو جگر گوشے رسول نہیں کر رہے اور ہم اور آپ کرنے کی دعویٰ کر رہے ہیں.
دکھاوا ہے، یہ تصنع بناوٹ ہے، یہ کھوکھلا ہے. جب تک اطاعت بغیر محبت کے نہیں ہے، ایمان جسم بے جان کے ہے. اور وہ محبت ایسی ہونا چاہیے کہ اگر حسین کا نام آئے تو آنکھوں میں آنسو آ جائے. اگر کربلا کا ایک واقعہ، ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دیا جائے تو انسان حال سے بے حال ہو جائے. اگر محبت وہ ہے تو ایمان ہے، تو اطاعت ہے، تو روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکات ہے اور تلاوت ہے. بغیر اس کے کچھ نہیں ہے. اگر قرب الہی حاصل کرنا ہے تو آپ کو محبت کے ذریعے جانا پڑے گا. یہی پیغام ہے. ارے بھائی حضرت آپ کوئی بھی واقعہ لے لیے جو وہاں پہ امام کے لیے ہوا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھا رہے سرکار اور حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی پشت پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ سجدے سے سر نہ اٹھائیں. یہ کیا ہے؟ یہ اطاعت کا محبت سوال ہے. یہ محبت ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ جو آسمانوں سے جن کا نام رکھے گئے، جن کا نام بھی زمین پر نہیں رکھا گیا. ارے بھائی حضرت علی نے تو جو نام رکھے تھے امام حسن امام حسین علیہ السلام کے، وہ جعفر اور حمزہ رکھے تھے. لیکن اللہ کی طرف حکم آیا کہ ان کے نام حسن اور حسین رکھے جائیں. سمجھنے کی بات ہے یہ حسن حسین کیوں رکھے گئے؟ کیونکہ اس سے پہلے 500 سال تک کوئی تاریخ میں نام نہیں ملتا ہے حسن حسین کے نام سے. محمد نام رکھا گیا تو اللہ کی حمد کے پردے سے آیا وہ نام. اللہ کی حمد کے پردے سے وہ نام اتارا گیا جس کا حمد احمد، محمد اور حامد. اور جب آل رسول کی باری آئی، اہل بیت رسول کی باری آئی تو اللہ کے حسن کے پردوں سے نام آئے تو جن کے نام رکھے گئے حسن اور حسین. تو ان کا انتظام تو اللہ کی طرف سے کیا گیا کیونکہ جس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی تھی اس کی انتہا کربلا میں امام حسین پہ ہوئی. اب دیکھیے کہ کربلا کا میدان ہے اور دین محمدی کی نیا ڈوب رہی ہے، ختم ہو رہا ہے. یزید اور قریب جو نام بھی نہیں لینا چاہیے اس ممبر سے، سب کچھ ختم کرنے پہ آمادہ ہے. اور ایک طرف امام حسین علیہ السلام ہیں اپنے رفاقہ کے ساتھ، وہ اطاعت بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سجدے بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن جو شہادت دے رہے ہیں وہ کائے پہ ہے؟ وہ صرف محبت ہے اپنے دین کی، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے وہ شہادت دے رہے ہیں. میں سوچتا ہوں کبھی کبھی میں پڑھتا ہوں، اکثر میں نے پڑھا کہ اکثر واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی لعاب دہان چسایا. جب آپ پیار سے رو رہے تھے تو آپ نے اپنی لعاب دہان کو چسایا. آپ کو لیے گھوڑا بنے اور امام ان پہ بیٹھے، آپ نے ان کو خوش کرنے کے لیے باقاعدہ کھیلے ان کے ساتھ. جنت سے ان کے لیے جوڑے منگائے گئے. Charge your phone, Don Corleone. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے شدت سے محبت کر رہے ہیں. جو میں نے آیت پڑھی آپ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حب اللہ. شدت سے محبت کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام. میں سوچتا تھا کہ کوئی واقعہ ایسا ملے جس میں یہ ہمیں پتہ چلے کہ امام حسین علیہ السلام نے آمنوں سے محبت کیسے کی. تو امام حسین اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نانا کربلا کا وقت آ چکا ہے اور آپ نے جو
آپ نے اپنی زبان مجھے چکائی، آپ نے اپنے کندھے پہ مجھے بٹھایا، آپ نے اپنے دل پہ مبارک مجھے پکڑائی، آپ میرے لیے سواری بنے، آپ میرے لیے کیا کہنے کی ہے. اب میری باری آئی ہے آپ نے محبت کا اظہار کرنے کا، آپ کے دین پہ نچھاور ہونے کا، آپ کی سنت پہ نچھاور ہونے کا، آپ کے دین کو بچانے کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ آئی ہے. یا اے بابا اب میں اپنی محبت کا اظہار کروں گا. لیے حضرت علی اکبر کو لیے یہ پیاسا ہے، اس کو پانی نہیں مل رہا، آپ کی امت اس کو پانی نہیں دے رہی ہے. آپ کے دین کو بچانا ہے، آپ پہ اپنی محبت کرنا ہے، اس کا اظہار کرنا ہے، دنیا کے سامنے مثال پیش کرنا ہے. تو بڑی جوان حضرت علی اکبر کو بھیج رہا ہوں، حضرت علی اکبر کو بھیج رہا ہوں، اور کس کو نہیں بھیج رہا ہوں، حضرت عباس علندار کو اپنے بازو پٹا کر کے بھیج رہا ہوں. یا رسول اللہ، یا میرے نانا، یا میرے بابا، آپ نے تو اپنی محبت کا اظہار کر دیا، اب میں اپنی محبت کا اظہار کروں. تو یہ محبت ہے حضرات. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہی فرق ہے کہ جب تک کہ ہم محبت نہیں کریں گے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور محبت بھی بلا شرط ہونا چاہیے. اطاعت کے ساتھ شرط ضروری ہے، نماز شرط کے ساتھ ہے، عمر افتی ہو، کپڑے پاک ہوں، وضو کیے ہوئے ہوں. حج کے ساتھ شرط ہے کہ آپ اس قابل ہو کہ آپ حج کے لیے جا سکیں. زکات آپ نصاب پر، اہل نصاب پر واجب ہے، اس کے لیے شرط ہے. لیکن محبت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. محبت بلا شرط ہے کہ اگر تمہیں محبت کرنا ہے تو قربان ہو جاؤ، اس دین کو بچا لو، اس میں مت پوچھو. یہی امام حسین علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا. اور اسی لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرات کہ جو اولیاء کرام ہیں، حضرت خواجہ بھائی نواز کی روایت بھی آپ کو معلوم ہے، یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کا کی جو بیسک تعلیم ہے، ان کا جو تعلیم کا جز ہے وہ محبت ہے. اور وہ محبت اہل بیت اطہار ہے. ان کا صاف کہنا ہے کہ جب تک کہ اہل بیت اطہار سے محبت نہیں ہوگی تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. ولایت تو بھول جاؤ، ولایت کی دھول بھی نہیں ملے گی. اللہ کا قرب آپ دیکھیے، ابھی میں حج پہ گیا، فائدہ نقصان ہے. باقی چیزوں میں کیا ہے کہ اتنی نمازیں پڑھ لو، اتنے بار طواف کر لو، اتنے گناہ معاف کرا لو. جو گناہ اکٹھے کر رہے ہیں وہ جا کر کے دھو لاؤ، لیکن وہاں سے لے کے کیا ہو؟ خالی گناہ دھو کے آ جاؤ. عرفات میں پہنچ کر کے گناہوں کی تلافی کرا لو. اللہ غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، معاف فرما دے گا گناہگار سے گناہگار ترین انسان کو. لیکن لے کر کے آئے وہاں سے، جب وہاں گئے تو اس دربار سے اپنی جھولی میں کیا ڈال کے لائے؟ وہ جب ہی ملے گا جب محبت کرو گے، وہ جب ہی ملے گا جب سرکار کے روزے پر
محبت سے حاضر ہوگے، جب اس گنبد کو محبت سے تکتے رہو گے جب یہ حاضر ہوگا، اور جب خانہ کعبہ کو محبت سے تکو گے تو محبت کے بدلے میں جو ملے گا وہ تمہارا انعام ہے۔ تو محبت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہے، محبت ہی بنیاد ہے ایمان کی۔ اگر ہم محبت کریں اور بلا شرط محبت کریں تو ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم محمد سے محبت کرو تو میرے پاس پہنچو گے۔ محمد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک تم حسین سے محبت نہیں کرو گے جب تک تم میرے قریب نہیں آ سکتے۔ حسین و منی وانا میرا حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو جب تک یہ سلسلہ، یہ اسٹیپ بائی سلسلہ آپ نہیں کریں گے جب تک آپ کو کچھ حاصل نہیں ہے۔ اگر اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے، اگر مومن ہونا ہے، اگر آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ اللہ سے راضی ہو جائیں تو آپ کو محبت اختیار کرنا ہوگا۔ اور جب تک آپ محبت اختیار نہیں کریں گے جب تک آپ کی نماز روزہ سب یہی پڑھے رہ جائیں گے، وہاں پہ جو پوچھ ہوگی وہ محبت کی ہوگی۔ تو حضرات میرا بس یہی کہنا ہے کہ جو منظر کربلا ہے، جو محبت کا سب سے بڑا مارکا ہے، جو ایک ایک کر کے جا رہے ہیں شہید شہادت دینے کے لیے، اس کے لیے میں ایک مرثیہ لایا ہوں۔ راشد صاحب آپ کی اجازت ضرور پڑھ دوں، میرے چچا کا مرثیہ ہے۔ مقصد نیست ہے کیا مدح شہنشاہ امم، کعبہ کے رب کے اب ضبط سے گھٹتا ہے دم، اور جان رحمت تجھے اس رحمت عالم کی قسم، ارے اب تو دیرین گناہگار پہ ہو جائے کرم، اور تیری رحمت سے مجھے اذن ثنا مل جائے، اور دامن حضرت زہرا کی ہوا مل جائے، اور کیا بڑی بات ہے گر تیرا کرم ہو جائے، اور مدعائے دل بیمار رقم ہو جائے، اور دور سب دل سے میرے رنج و علم ہو جائے، اور شرم ساری نہ مٹے تھوڑی تو کم ہو جائے، اور آرزو اتنی ہے مولا تیرے باری جاؤں، اور میں بھی مداح حسین ابن علی کہلاؤں، اور المدد اے شہ خوباں کی بحسن خوبی، اور قلب میں ہے جو سراپا میرے ہو نظم وہی، اور جس طرح چاہتا ہوں کھینچ لوں تصویر تیری، اور آئے آئے نہ کہیں میری کم علمی، اور نہ رکے میرا قلم غلب جذبات بھی، اور بڑی امید ہے آقا کی عنایات سے بھی، اور تیری سرکار سے رکھتا ہوں توقع کیا کیا، اور تجھ کو معلوم ہے سب حال میرے اے آقا، اور ذہن میں تھا بھی محدود میرا معبودہ، اور ناگہاں ہاتف غیبی نے لگائی یہ صدا، بعد عباس محمد کے ولی آتے ہیں، بعد عباس محمد کے ولی آتے ہیں، تیری پرسش تو حسین ابن علی آتے ہیں، تیری پرسش تو حسین ابن علی آتے ہیں، اور کون جو واقف اسرار حقیقت وہ حسین، اور جس سے قائم ہے رسومات اخوت وہ حسین، اور جس کے گھر کے لیے اتری ہے امامت وہ حسین، بارہا جس نے کیے کار رسالت وہ حسین، اور جس طرف ان کی نگاہوں کو اٹھا دیکھا ہے، ارے اس طرف ہم نے مشیت کو جھکا دیکھا ہے، جس طرف ان کی نگاہوں کو اٹھا دیکھا ہے، اس طرف ہم نے مشیت کو جھکا دیکھا ہے، اور طاہر و اطہر و اعلیٰ و مکرم
حسین مونسو راہبرو محسن آدم ہے حسین اور جان عیسیٰ نفساں مرہم ہر غم ہے حسین اور مالک رحمت سرکار دو عالم ہے حسین اور لوگ سب اس کے ہیں ظاہر بھی چھپا بھی اس کا ارے اس کے قبضے میں خدائی ہے خدا بھی اس کا اس کے قبضے میں خدائی ہے خدا بھی اس کا ارے وہ سخی ہے کہ سخاوت بھی کرے جس پر ناز اور ایسا جلال کہ جرأت بھی کرے جس پر ناز اور وہ بہادر ہے کہ ہمت بھی کرے جس پر ناز اور شاہکار ایسا کہ قدرت بھی کرے جس پر ناز وہ تحمل کے برداشت کی بھی مت کٹ جائے اور پرتوے صبر سے پتھر کا کلیجہ کٹ جائے اور اس میں قدرت ہم فقیروں کو تمنگر کر دے اور وہ اگر چاہے غلاموں کو بھی سرور کر دے اور مور کمزور کو صد رشک وزن پر کر دے اور ایک گناہگار کو حمدوش پیمبر کر دے اور رفت حضرت انسان کو ذرا پہچانو رفت حضرت انسان کو ذرا پہچانو مظہر قدرت یکا کو ذرا پہچانو خدا ہر صفت ذات کا مظہر ہے یہی اے بھوشن تشنہ لبو ساقی کوثر ہے یہی اور اس کا ہر حکم بجا لاؤ کہ بہتر ہے یہی اور جو کہے سمجھو کہ بس مرض یہ داور ہے یہی اور اس کی قوت کو نہ سمجھو کہ بظاہر ہے حسین اس کی قوت کو نہ سمجھو کہ بظاہر ہے حسین اور یہ ادا کرنے کو ہے فرض رسول ثقلین یہ اگر چاہے تو عالم تہو بالا کر دے بخش دے نور اندھیروں کو اجالا کر دے اور روئے خورشید اندھیروں کو نوالا کر دے اور ایک پل میں رخ باطل کا منہ کالا کر دے پر ہر ایک حال میں ہے گیسوں والا شاکر اس کو منظور ہے سب مرضی رب کی خاطر کربلا آیا ہے خود آج شہادت کے لیے اور خون بہانا ہے فقط دین کی عزت کے لیے جان دینا ہے اسے حق و صداقت کے لیے مسترب کب سے ہے یہ بخشش امت کے لیے اور سب گوارا ہے غموں رنج و مصائب اس کو اور اپنے نانا کی خوشی چاہیے صاحب اس کو اور روح انور کی عجب شان ہے اللہ اللہ بہو مصحف قرآن ہے اللہ اللہ اور جلوگر چہرہ ایمان ہے اللہ اللہ مغن ممبر عرفان ہے اللہ اللہ اور نور حق شان خدا جلوہ فگن ہے گویا اور ایسا لگتا ہے کہ خود شاہد من ہے گویا وہ تکلم کہ ہے آیت قرآن گویا وہ تحکم ہے کہ اللہ کا فرمان گویا وہ تبسم کہ حقیقت کا ہے عرفان گویا وہ ترحم ہے کہ رحمت یزدہ گویا اور اس کے جلووں سے ضیا بار نظر آتی ہے اور کربلا حقۂ انوار نظر آتی ہے اس کے جلووں سے ضیا بار نظر آتی ہے اور کربلا حقۂ انوار نظر آتی ہے اس گلے تر کی سبھی غنچہ دہن ساتھ میں ہے معروف زہرج بین سیم بدن ساتھ میں ہے آپ زہرا علی بھائی حسن ساتھ میں ہے فضل رب ساتھ میں ہے شاہ زمن ساتھ میں ہے اور قافلہ کیا ہے کہ جانے دو عالم
موجود فرد حق خیر خدا آج ہے باہم موجود ایک طرف حامی دین دوسری جانب باطل روبرو رحمت عالم کے کھڑے ہیں بزدل اور دل میں ہے بغض و حسد جور و ستم پر مائل حق سے منہ پھیر کے بھاگے ہوئے بزدل کاہل اور بندے مال ہیں شیطان کی شے پائے ہوئے اور اپنی ہی شامت اعمال کے ہیں لائے ہوئے چند جانوں کے لیے لاکھ شریر آئے ہیں اور بندے خود اپنی تباہی کے سفیر آئے ہیں اور ہو کے یہ سب حوث زر کے اسیر آئے ہیں اور یہ لگا پیش سخی جیسے فقیر آئے ہیں اور ضربت حیدر و صفدر کو بلائے ہیں یہ لوگ اور قوت فاتح خیبر کو بلائے ہیں یہ لوگ ایک سے ایک بڑا تیغ زنی میں ماہر اور حامل جور و ستم قاتل و ظالم جابر آپ کو اپنے تہی سمجھے ہوئے ایک ناصر یا خدا خیر کے حیدر پہ ایمان کافر اور حق و باطل کا بھی فیصلہ ہو جائے گا اور سر کٹا کر بھی کوئی فخر و ظفر پائے گا بہت آدھا ہے ہر ایک سمت سے آدھا کا ہجوم ہوتا جاتا ہے ارادوں کو نمایاں مفہوم اور نور ایمان نظر آتا ہے دلوں سے معدوم فضل مولا سے ہوئے جاتے ہیں کافر محروم اور بد ارادوں کے سہارے یہ شقی آئے ہیں ایک جان کے لیے لاکھوں بھی کبھی آئے ہیں ایسا ایک حشر بپا ہے کبھی دیکھا نہ سنا دیکھ کر جس کو قیامت بھی رہے شرمندہ کل عرض کا حیرت ہے کلیجہ نہ پٹا اور چشم افلاک سے کیوں ایک بھی آنسو نہ گرا اور کہیں لگتا ہے کہ ہیں صفت نبی پیاسے سے تیسرا دن ہے کہ بچے بھی ہیں باپ ایسے وہ مطمئن اس پہ بھی ہے یہ سید والا دیکھو یہ بھی رحمت کا ہے ایک روپ نرالا دیکھو اور نور روح انور پہ جو ہے گرد کا حالہ دیکھو اور فکر امت ہوئی ہے جاتی ہے دوبالا دیکھو آج بھی طالب رحمت ہے تو عالم کے لیے ایسا کردار ہے بس عظمت آدم کے لیے اور رفت و عظمت آدم کو نہ پہچانا کوئی نور حق رحمت آدم کو نہ پہچانا کوئی اور حیف اس ذات مکرم کو نہ پہچانا کوئی درد کو اس کے ذرا غم کو نہ پہچانا کوئی اور سب کے سب مل کے شقی در پہ آزار ہوئے ایک دنیا کے لیے لاکھ گناہ گار ہوئے اور کیا لکھوں حال شہیداں کے لرزتا ہے دل اس قدر ضبط و تحمل کہ نہیں میں قابل اور خوب رو ماہج بھی صابر و شاکر عادل اور ایک سے ایک بڑا نکلا شہید کامل جو بہادر بھی گیا اذن شہ والا سے اور پھر نہ پلٹا وہ بنا جان دیے صحرا سے اور کس قدر آج بہا خون مطہر ہے کس قدر آج بہا خون مطہر ہے اور کیسے کٹ کٹ کے گرے روح منور ہے کیسے کٹ کٹ کے گرے روح منور ہے اور ایک سے ایک حسین جانی و دلبر ہے ایک دوران مچا اکبر و اصغر ہے اور بیویاں پھوٹتی سینوں کو حرم سے نکلی بیویاں پھوٹتی سینوں کو حرم سے نکلی وش پہ وش آیا گری گر کے اٹھی اٹھ کے گری غل ہوا
آقا مدد دخترے ختم رسول فاطمہ زہرا مدد اے معین الغرباء والی و مولا مدد والی دین مدد مالک عقبا مدد